بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے زین العابدین نام رکھنے کے حوالے سے۔ کیا زین العابدین نام رکھنا درست ہے یا نہیں؟ ایک تنظیم نے اس پر فتویٰ دیا تھا کہ زین العابدین یا اس جیسے اور دیگر جو نام ہیں تو ایسے نام رکھنا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ ایسا آپ کیوں بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر جب اختلافات ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو آپس میں پھر الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں، کسی کو ناسبی کہہ دیتے ہیں، کسی کو رافضی کہہ دیتے ہیں، تو اس طریقے کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس مسئلے کو بھی مفتی صاحب سے حل کرواتے ہیں، کیونکہ ناظرین اور سامعین بہت مفتی صاحب کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو مفتی صاحب سے اس مسئلے کو حل کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب کی معتدل رائے اس کے اندر کیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے چلائیں، اعلان سماعت فرما لیجئے۔ اگست سے ہماری ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے جس میں قرآن فہمی کے اصول استدلال سکھائے جائیں گے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، سوشل میڈیا پر آئے دن کوئی نہ کوئی بحث ایسی چھڑ جاتی ہے کہ آپس میں ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے زین العابدین نام رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں اور ان مسائل کو اتنا شدت دے دی جاتی ہے کہ بس ایک دوسرے پر الزامات لگانا اور جیسے یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ نام رکھنے کے حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ دیکھیں، نام رکھنا، اس کے نام رکھنے کے علاوہ جو القابات رکھے جاتے ہیں، میں اپنا ذاتی لقب کوئی رکھوں یا کوئی میں کسی کے لیے رکھوں، ان سب کے لیے بالکل رہنمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت جو تھا، جس وقت مشرکین وغیرہ تھے اور ان کی بہت سی رسومات تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک منصب ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہر وہ رسم کہ جو اخلاقی لحاظ سے بری ہو، دینی لحاظ سے بری، اس کو وہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو ان رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بہت زیادہ مبالغے کیے جاتے تھے القابات کے اندر بھی، نام رکھنے کے اندر بھی، یعنی کہ نام اس انداز کا رکھا جائے کہ جس میں تھوڑا سا بڑا پن آ جائے، جس کے اندر تھوڑا سا ایک تکبر پن آ جائے، جیسے شہنشاہ نام رکھا جائے۔ اور نام کے اندر چونکہ معنی کا قصد ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں کوئی شیطان نام تو رکھنا پسند نہیں کرے گا، معنی کا قصد ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کے نام رکھ لیے جانا کہ جس سے تھوڑا تکبر آ جائے، بڑا پن آ جائے اور ایسا لگے کہ ماں بدولت بہت جو ہے ستھری چیز ہے۔ اسی طریقے سے القابات کا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ بہت زیادہ مبالغے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا تو القابات، بڑے بڑے القابات سے اس کی قبروں کے اوپر اشعار لکھ دیے جاتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جیسے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اللہ جانتا ہے کون پاکیزہ ہے، کون ستھرا ہے، کون نہیں ہے، لہذا تم خود اپنے آپ کا تزکیہ نہ کیا کرو کہ میں بہت پاک باز ہوں، جی میں سبحان اللہ، کیا میری کیا بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل مبارک تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس رسم کو ختم کر دیا اور ایسے نام کے جس کے اندر بڑا پن آتا ہے نبی علیہ السلام منع فرما دیا کرتے تھے، ایسے نام نہ رکھے جائیں۔ جیسے ملک الاملاک جسے کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ ہمارے یہاں نارملی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے صراحتاً ناپسند فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح ہر وہ نام کے جس کے مادہ بہت برا ہو کہ جس کو سن کے ہی عجیب صحیح لگے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو نام ایسا ہو کہ جس کے اندر تزکیہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا پن نہ آئے، تکبر نہ پیدا ہو اور گھٹیا معنی بھی نہ ہو۔ یہ ہے جو تعلیم ہمارے دین نے ہمیں دی ہے۔ نسبتوں سے نام رکھ سکتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبتوں سے کوئی اچھا معنی ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی معنی کہ جس سے انفرادیت پیدا ہو جائے وہ پسندیدہ چیز نہیں ہوتی۔ ویسے ابھی جو آپ نے بات کی ہے اور مسئلہ بیان کیا ہے شہنشاہ، تو ہمارے یہاں تو شہنشاہ بڑے بزرگوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ فلاں شہر، شہنشاہ فلاں ملک، تو اس طریقے کے القابات تو دیے جاتے ہیں ان کو؟ نہیں، پسندیدہ لفظ نہیں ہے یہ شہنشاہ ہو یا دیکھیں ہمارے یہاں تو استغراق کا معنی کوئی بھی مراد نہیں لیتا، یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی مسلمان کسی کو شہنشاہ بولے تو استغراق کے حقیقی وہ مراد نہیں لیتا کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ملوک گزرے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ذوات ہوں، یہ اس سے بھی بڑھ کر ایسا کوئی معنی مراد لیتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے شہنشاہ، کیونکہ نبی علیہ السلام پسند نہیں فرماتے، بڑا پن آتا ہے، لقب ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک بڑا پن جھلکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں، احمد رضا خان صاحب کی بھی آپ تحقیق پڑھیں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ کراہت تنزیہی ضرور ثابت ہوتی ہے، ہمارے دین کو پسند نہیں ہے شہنشاہ کا اطلاق کسی پر کیا جائے، اور اگر کوئی بندہ یہ اطلاق کرتا ہے کہ یار ہمارے دین کو ایسے اطلاقات پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ناپسندیدہ سمجھ کے کرتا ہے تو ٹھیک ہے،
اس کو افضل سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے. اچھا، دعوت اسلامی نے یہ فتویٰ دیا ہے فلا تزکوا انفسکم، اس آیت پاک کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے کے نام رکھنا درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. مقابلے پر حنیف قریشی صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر جو ہے نا وہ منع کر دیا کہ نہیں جناب آپ یہ غلط بیان کر رہے ہیں، نہ جانے آپ کو بغض ہے، حسد ہے، کیا ہے سیدوں سے، سادات سے. تو ایسا انہوں نے کچھ الزامات بھی لگائے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا پر آ رہا ہے. اب یہ دو موقف ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو کیا ان دونوں میں سے اور آیت سے استدلال کرنا ان دعوت اسلامی والوں کا درست لگتا ہے؟ یا دیکھیں میں ایک اصول سمجھاتا ہوں جو ہمارے سننے والے جو ہیں ان کو زندگی بھر کام آئے گا، اور اللہ کرے ہماری بھی ایسی تربیت ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ ہم لڑائی جھگڑا کر سکیں. لیکن یہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہم بحث کرتے ہیں الٹا گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے یہ وہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر بحث کی جائے. دیکھیں میں ایک اصول سمجھاتا ہوں، کوئی بھی چیز ہے جیسے زین العابدین نام کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. سب سے پہلے آپ سوال کیا کریں کہ یہ نام لفظ کے ساتھ کیا قرآن نے منع کیا ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ممانعت ہے، یہ تو مجھے دکھا دیں. اگر آپ بولیں نام سے نص وارد نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی ایک عمومی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اس انداز میں ثابت ہوتی ہے کہ جو بالکل قرآن اس کی تصدیق پر ہوتا ہے، اس میں ایک عمومی بیان ہے. جیسے تزکیہ اپنا خود کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو کسی بھی طرح نام رکھ کے، القابات رکھ کے یا کسی اور طریقے سے میں اپنا ذاتی تزکیہ خود کر رہا ہوں گا تو اچھا نہیں ہے. یہ ایک عمومی ضابطہ ہے، اس عمومی ضابطے کے اندر یہ داخل ہوگا یا یہ داخل نہیں ہوگا، یہ اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. یعنی زین العابدین آپ فوراً سوال کریں کیا اس نام کی ممانعت قرآن میں آئی ہے؟ آپ بولیں گے نہیں آئی ہے. تو پھر سوال یہ کہ ممانعت کس طرح کی جا رہی ہے؟ ایک عمومی اصول سے کی جا رہی ہے. تو جب کبھی کوئی مسئلہ کسی عمومی اصول کے تحت کہ آیا یہ اس اطلاق میں داخل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ اجتہادی ہو جاتا ہے، اپنا اپنا ذہن اس میں اپنا اپنا ذہن ہو جاتا ہے. لہٰذا کسی عالم دین کو لگتا ہے کہ یہ جو نام ہے کہ عبادت کرنے والوں کا بھی جو ہے نا ایک فخر، تو اس نام کے اندر سے لگتا ہے کہ تزکیہ آ رہا ہے، وہ اس عمومی حکم کے تحت منع کرے گا، اس کو حق ہے کرنے کا. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو لگتا ہے کہ یا تزکیہ ہم نہیں کرتے اس نام سے، ہم بس ایک نسبت لے لے یا کچھ بھی تعویل وہ کرتا ہے، تو سر اس کا بھی حق ہے، وہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس نام کو نام لے کر نہ قرآن نے منع کیا نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی کسی اصل کے اطلاق میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ داخل ہو رہا ہے، کسی عالم کو لگ رہا ہوگا نہیں داخل ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اسے اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے. اس کے اندر سختی کرنا، ایک دوسرے کو یا بد مذہب کہہ دینا، یہ نہایت ظلم ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ عمل یا یہ انداز ہی بدعت ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں بڑے ہیں، محترم ہیں، ہم بالکل عزت اور احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن ایسے مسائل جو چھوٹے چھوٹے ہوں، اجتہادی ٹائپ کے ہوں، اس کے اندر کسی کو ناصبی بنا دینا یا کسی کو رافضی کی گالی دینا، یہ بہت اشد ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. مجھے ایک چیز قرآن کے عموم میں آتی نظر آ رہی ہے، میں اس وجہ سے اس سے بچ رہا ہوں. اس سے کیا تعلق ہو گیا کہ بھئی تو ناصبی ہیں یا رافضی، اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، یہ بہت اچھا آپ نے ذہن بنایا کہ جو اجتہادی مسائل ہیں اس میں اختلاف انسان رکھ سکتا ہے اپنے علم کے مطابق، لیکن اس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی یہ درست بات نہیں ہے. اچھا، ساری وجہ یہی ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے اطلاقات کے مطابق صورتیں بنا لی ہیں کہ نہیں جہاں میرے نزدیک یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے نزدیک یہ ناجائز ہے. عوام بیچاری بیچ میں پس رہی ہے، وہ کہتی ہے جناب علماء لڑ رہے ہیں، کبھی دو فرقوں کے لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی فرقے کے دونوں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کیسے ذہن بنائیں گے؟ اس میں دو باتیں ہیں سر. نمبر ایک، جو اصول میں نے سمجھایا وہ اس لیے سمجھایا کہ جو اطلاقی ابحاث ہوتی ہیں یہ ایسی ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس کو قرآن کے محکم سمجھ کے ہم کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں یا میں کوئی فرقہ کھڑا کر دوں یا ہم کو عقیدہ بنا لوں. یہ اصول سمجھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ 80% ہمارے یہاں جو لڑائی جھگڑے بحث مباحثے ہیں وہ سب اطلاقی صورتوں کو ہی ہوتے ہیں. اس لیے کہ صریح نص کسی کے پاس نہیں ہوتی، وہ نص کے اطلاق کے اندر کسی کو سمجھ رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھ رہا ہے. لہذا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے. یہ ہے بھی اس ٹائپ کا مسئلہ کہ میں کسی سے حجت کروں یا بس سمپل اس کا ذہن نہیں جا رہا، وہ اس اطلاق میں اس کو داخل نہیں سمجھ رہا، میں سمجھ رہا ہوں، اوکے ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے. اور دوسری بات جو آپ نے ذکر کی نا کہ عوام کیا کرے، علماء کی، دیکھیے گا ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو نوجوان ہے پڑھا لکھا، وہ جو دین سے دور ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ وہ دین کے خلاف. سر وہ ہمارے رویوں سے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلے آسان الفاظ میں بولوں، وہ ملاؤں
اداؤں سے بدزن ہوتا ہے، ہمارے اخلاق سے بدزن ہو جاتا ہے، ہمارے طور طریقوں سے بدزن ہو جاتا ہے، پھر آہستہ 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 ایسے دوست اگر مل گئے کہ وہ ان کی صحبت اچھی نہ ہو تو پھر دین اسلام پر بھی اعتراضات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ ملاقات کریں ایسے نوجوانوں سے تو ہر ایک کی ایک مشترکہ سٹوری نکلتی ہے، اور وہ یہی کہ ابتدا کے اندر وہ ملاؤں کے، یعنی جو ملا مطلب ایک اصطلاحی میں بات کر رہا ہوں، ان کے رویوں سے وہ بدزن ہوتا ہے کہ یار ان کا یہ رویہ، قرآن پڑھ کے میں نے ایسا بننا ہے، یار یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے کسی سے، کسی کی بات سننے کے قابل نہیں ہے۔ بھائی کسی نے کوئی استدلال کیا تو تسلی سے سن تو لے، اچھا اگر تو نے اس کا رد کرنا ہے وہ بھی طریقے سے رد کر دے، پر تمہیں ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، سمپل ہو گئی بات۔ لیکن لازمی کسی کو ٹارگٹ کر کے، کسی کو گمراہ کہہ کے، بد مذہب کہہ کے، یعنی ہر ایک شخص اپنا سچا ہونا یوں ثابت کرتا ہے کہ تو غلط ہے اور جہنمی ہے لہٰذا میں سچا ہوں، بالکل تو بدعتی ہے لہٰذا میں سچا ہوں۔ تو سر نہ کسی کو بدعتی بولے، ایک تحقیق ہے، آپ بھی پیش کریں، دوسرا بھی پیش کرے، عوام وزن کر لے بھی کس کی دلیل میں زیادہ طاقت آ رہی ہے، اس کو قبول کر لے۔ تو ہمارے رویوں سے ہم اپنے نوجوانوں کو دین سے دور کرتے ہیں، قریب کرنا چاہیے، وہ متاثر ہوں کہ یار یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، اختلافات بھی کرتے ہیں طریقے سے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ ہی سکھایا تھا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک سنت جاری کی ان میں سے ایک سنت ذہن میں رکھیے گا کہ اجتہادی جب کبھی صحابہ میں اختلاف ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ٹھیک رکھتے اور اتنے پیارے انداز میں کہ آئندہ آنے والے بھی حیران ہو جائیں پڑھ کر کے یار کتنا پیارا رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ صحابہ کا ایک گروہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسی کام سے بھیجا، جب وہ چلے گئے تو رستے میں ایسا وہ پانی نہیں ملا، اچھا تیمم کا حکم نازل ہو چکا تھا، تیمم انہوں نے کیا، نماز پڑھ لی، مثلا ظہر کی نماز پڑھ لی، اب تھوڑا سا ہی آگے گئے ہیں، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، کنواں نظر آ گیا ان کو پانی کا۔ اب یہ سوچو بچار میں قافلہ ہو گیا، بھئی ہم کیا کریں، ہم نے نماز تو پڑھ لی تیمم کر کے، لیکن اسی نماز کے وقت کے اندر پانی بھی مل گیا، تو ہم پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیں ظہر کی، یا جو نماز تیمم کر کے پڑھی تھی انف ہو گئی۔ اس میں صحابہ اکرام نے غور و فکر وہیں کیا، قافلے والوں نے، تو دو طبقے بن گئے۔ بعض صحابہ اکرام سمجھ رہے تھے یار انف ہے، جو ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہو گئی نماز، اب اگلی نماز کے لیے ہمیں وضو کا اہتمام کرنا ہے، اس نماز کے اب ہمیں دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا چونکہ پانی جو ہمیں مل چکا، اب ہم قادر ہو چکے ہیں دوبارہ نماز ظہر پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹ کی بات ہے، پھر آگے قافلہ چلے جائے گا۔ جب یہ قافلہ واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ اولا بارگاہ، اندازہ کریں آپ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا اس طرح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی، اصبت سنہ، تو نے تو سنت پا لی، اور جس نے 2 دفعہ نماز پڑھ لی تھی اللہ نے تجھے ڈبل نماز کا ثواب دے دیا۔ کتنی پیاری ایک نبی پاک علیہ السلام کی تربیت، اس لیے کہ وہاں اطلاقی اختلافات ہوئے، صریح نص اس حکم پہ موجود نہیں تھی، انہوں نے غور و فکر کیا، نتائج الگ ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی صحیح رکھا، اس کو بھی صحیح رکھا، دونوں کی حوصلہ افزائی اتنے پیاری کی کہ آج تک شارحین کو پڑھ لو سمجھ ہی نہیں آتا کہ افضل کہا کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یا ان کو، اس کو ڈبل نماز کا ثواب سنت تو نے پالی۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ تربیت تھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، بدقسمتی سے ہم رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر لڑائی جھگڑے، بد مذہب تو کافر، تو بد مذہب، تو گمراہ ہو گیا، تو بدعتی ہو گیا، تو ناصبی ہو گیا، بہت برا انداز ہے ہماری تبلیغ کا۔ اچھا ٹھیک ہے سر، یہاں تک تو بہترین ہو گیا، اچھا جواب دے دیا آپ نے۔ اب کچھ نام ہیں جو ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں، لیکن جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ اور ہی وہاں پر مل رہا ہوتا ہے، جیسے عبد النبی نام رکھنا، عبد الرسول نام رکھنا، اس کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا تو ابن حزم کو ہم پڑھتے ہیں، اور فقہ حنفی کے کثیر علماء کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً سبھی اجماع نقل کر رہے ہیں کہ جناب نہیں، اس میں کراہت ضرور ہے اس معنی میں یہ نام رکھنے کے اندر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے نام عبد النبی، عبد الرسول، اور بڑے بڑے جو شخصیات ہیں، اہل علم حضرات ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں عبد النبی کر کے۔ تو اگر یہ نام برا ہے، کراہت اس کے اندر آتی ہے، ابن حزم نے جیسے اجماع بھی نقل کر دیا، تو یہ بات درست لگتی ہے آپ کو؟ یا دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ عبد النبی یا عبد الرسول ایسے نام شروع سے ہمارے سلف اور صالحین سے پسندیدہ نام نہیں رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ ایک منصب ہے کہ وہ رسموں کو توڑتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، تو ایک رسم ان کی ناموں کے حوالے سے وہ تھی۔ اسی طرح اپنے آپ کو عبد شمس کہنا، اسی طرح عبد کسی بت کا نام رکھ دینا، یہ اس طریقے سے ان کا ایک طور طریقہ چلا کرتا تھا۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی تھی، پسند نہیں کیا تھا۔ اچھا تھوڑا سا غور کریں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کسی بھی رسول کو، کسی بھی نبی کو یہ شایع نشان نہیں کہ اللہ ان کو نبوت سے نوازے اور وہ لوگوں کو کہیں کہ میرے بندے ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو، میرے بندے بن جاؤ۔ صحیح، الفاظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کے نہیں، میرے بندے بن جاؤ، یہ کسی نبی کو شایع نشان نہیں، بلکہ نبی کی شایع نشان کیا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ نبی سب کو رب سے جوڑ کے جاتا ہے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، آپ خود تھوڑا غور کریں کہ ایک رسول کا یہ منصب اللہ نے نہیں دیا کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں، بلکہ اللہ سے جوڑ کر کے جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ عبد کا جو لفظ ہے، چونکہ اپنے اندر عبادت کا معنی بھی رکھتا ہے، بندگی کا معنی بھی رکھتا ہے، نہایت درجے کے تذلل معنی بھی رکھتا ہے۔ ہاں اس کے کچھ معنی غلامی کے بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، لیکن اس کا جو مین مطلب ہوتا ہے وہ مطلب کے اندر تذلل بہت زیادہ۔ اچھا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ خاص عبادت، بندگی و تذلل کی نیت سے وہ نسبتیں دیتے تھے، عبد شمس، عبد فلاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا، صحابہ اکرام نے بھی اس کو پسند نہیں کیا بطور تسمیہ کے، یعنی نام رکھنے کی جہت میں، تاکہ بالکل مشابہت نہ ہو اس چیز سے جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے بندے بنا کر کے لوگوں کو چلے گئے۔ تو یہ اب سمجھ میں آپ کو آئے گی کہ بعد میں جتنا بھی ہمارے پہلی صدی کے علماء، دوسری صدی کے علماء، فقہ حنفی کے علماء، دیگر، ان سب نے ذکر کیا کہ کوئی اپنا نام عبد سے رکھے گا، پسندیدہ چیز نہیں ہمیں پسند، کیونکہ صراحتاً قرآن پاک ذکر کرتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ نام نہیں رکھا کسی نے، لیکن عبد کے اندر چونکہ غلامی والا مطلب بھی آتا ہے، کسی کی اطاعت کرنے والا مطلب بھی آتا ہے، اور یعنی ایسا معنی بھی ہے کہ جس سے آپ کسی کے لیے اطلاق کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا من عبادکم، تمہارے غلاموں کے لیے عبد کا لفظ کیا، اب یہاں غلام کے معنی میں کیا۔ تو اگر کوئی کسی کانٹیکسٹ کے اندر، یعنی کوئی سیاق و سباق ایسا چل رہا ہے جس سیاق و سباق میں ہر بندہ سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہاں عبد عبادت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، تعبید کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، تذلل کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ کسی غلامی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اطاعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وصفاً اگر آپ نے ذکر کر دیا کہ یہ ہمیں انبیاء کے عبد ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے، تو یہ چیز جائز ہوتی ہے، لیکن نام رکھنا اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے شروع سے لے کے آج تک۔ فقہ حنفی کے بھی آپ اکثر علماء کو دیکھیں، وہ بھی یہی ذکر کرتے آئے ہیں، بلکہ میں سب سے بڑا حوالہ اگر آپ کو دوں، احمد رضا خان صاحب کو ہمارے یہاں بہت بڑا لائک کیا جاتا ہے، اگر آپ انہیں فتاوی رضویہ میں پڑھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ عبد النبی جو نام رکھا جائے گا یہ پسندیدہ نہیں ہے ہمارے دین میں، بالکل ہاں، یہ توصیفاً ذکر کر سکتے ہیں، نام رکھنے کی طرف یہ بھی مائل نہیں ہوئے۔ لیکن سر اسی طبقے کے کئی لوگ اپنے بچوں کا نام عبد النبی عبد الرسول رکھتے ہیں، اگر احمد رضا خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ تو بڑی بات ہے سر۔ تو بالکل کی ہے انہوں نے، مطلب میں غلط حوالہ تو نہیں دے رہا، آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 اس کے اندر باقاعدہ چیپٹر ہے نام رکھنے کا باب، آپ اس میں پڑھ لیجئے گا، میرے خیال 1 سے 2 مقامات پر انہوں نے ذکر کیا کہ علماء جتنے بھی گزرے ہیں فقہ حنفی کے بھی، جب وہ کسی کو عبد النبی کے اطلاق سے منع کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کراہت جو ہے یہ نام رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی نام نہیں رکھنا چاہیے، ہمارے دین کو پسند ہی نہیں ہے۔ ویسے آپ توصیفاً ذکر کر دیں، توصیف میں نے آپ کو بھی سمجھا دیا، سیاق و سباق اور قرائن متحقق ہوں کہ یہاں کس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کسی کو غلط معنی کی طرف شائبہ بھی نہ جائے، اور آپ کسی کا وصف بیان کرتے ہوئے عبد کا اطلاق کر دیتے ہیں، پھر مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات سیم انہوں نے بھی ذکر کیا ہے احمد رضا خان صاحب نے۔ تو اگر ہمارے یہاں یا ان کو غلط سمجھا گیا یا کوڈ غلط، مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں نے پڑھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ غالباً یہ اپنا بھی ہے کہ جب فتویٰ لکھتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں عبد مصطفیٰ، اور ان کے غالباً بیٹے یا پوتے کا نام بھی ہے عبد المصطفیٰ، انہوں نے نام رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم صاحب کا نام ہے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب۔ تو یہ جو نام رکھے جا رہے ہیں پھر کیا توصیف کے اعتبار سے ہوں گے؟ نہیں، نام جو رکھا جاتا ہے اگر نام ہے تو سر نہیں، وہ ہمارے دین کو پسند نہیں ہے۔ سمپل یہ ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اب کوئی اپنا نام رکھ رہا ہے، اس کے پاس کیا دلائل ہیں وہ آپ ان سے ایک سیکھنے کی نیت سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو میرے پاس سے تھا حوالہ ریفرنس وغیرہ وہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ نام رکھنا عبد النبی یہ بالکل پسندیدہ چیز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، اس کے بعد سے سلف نے اس نام کو پسند ہی نہیں کیا۔ بطور توصیف کے ذکر کیا جا سکتا ہے جہاں قرائن متحقق ہوں، کسی کا ذہن بھی ایسا نہ ہو کہ جو غلط معنی کی طرف جانے کا احتمال رکھتا ہو، تو آپ توصیفاً ذکر کر سکتے ہیں، اور یہی چیز راجح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی عالم دین ہے جانب جواز ہے
تو انہی کی خدمت ہم لے سکتے ہیں، انہی سے پوچھ سکتے ہیں ادباً کہ وہ کیا دلائل رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اتنے مضبوط دلائل ہوں کہ ہم بھی قائل ہو جائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل تھا، تو کئی لوگوں نے کہا بھی تھا کہ مفتی صاحب سے حل کروائیں، تو اس لیے میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔